تو شیطان تھا، بے عقل نہ تھا، نہ بے عقل تھا نہ منافق تھا۔ ارے بھائی سجدہ کر کے پھر جاتا، سجدہ کر کے پھر جاتا۔ شیطان نے کہا عبدالحکیم کافر صحیح منافق نہیں، ایمان لا کر پھر جاؤ، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور ایک دم کہا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي، یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یعنی شیطان کو اتنا پتا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے، شیطان کو بھی اتنا پتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے، یعنی دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار کیا۔ اور ایک عجیب جملہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ بنی اسرائیل کی ہے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اس کے اولاد کو کچل دوں گا، اولاد کو۔ بڑا جملہ، دیکھو ہزاروں کے تعداد میں آپ بیٹی ہیں۔ شیطان کسی فرد کا نام نہیں، شیطان کردار کا نام ہے، شیطان سیرت کا نام ہے۔ شیطان کی سیرت کیا ہے کہ پہلے مانا کہ یہ کرم اللہ ہے، اللہ نے جب دیا جواب دیا کہ کرم اللہ ہے تو کیا کہا؟ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا اللہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کے شیطان کو کچل، اس کے اولاد کو کچل دوں گا۔ شیطان دشمنی ہے آدم سے تو آدم کو کچل دے، یعنی شیطان نام ہے کہ باپ کو مان کر اولاد سے لڑے۔ میں نے عرض کیا تبصرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ارے شیطان باقی اور ہادی نہیں ہے، اور عجیب ہے، شیطان بھی عجیب ہے۔ قرآن نے بتایا کہ بلا یعنی چاہے روحانی زندگی ہو چاہے مادی زندگی ہو، اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے: راستہ، سامان، مقصد، رہبر۔ راستہ، سامان، مقصد، رہبر۔ اب قبلہ آیا، سامان بھی تھا، پہنچ گیا میں، لیکن قبلہ جب میں یہاں مقصد تھا مجلس سے پڑھنا، لیکن فہد بھائی نے کہا کہ ایئرپورٹ سے اکیلے نہ آنا، اکیلے نہ آنا۔ توجہ ہے میری گفتگو پر، ہم خود آپ کو لینے کے لیے آئیں گے۔ ارے بھائی جو رہبر آئے اگر اس کو ہی راستے کا پتہ نہ ہو، میں گاڑی میں بیٹھا اور مجھ سے پوچھا کس راستے سے چلنا ہے، توجہ ہے میرے محترم سامعین، اور اگر ڈاکو ہو تو اور خطرہ زیادہ۔ تو قبلہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے کہا انہو یراکم ہو وقبیلہ لا ترونہم، انہو یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تم جہاں بھی جاتے ہو جہاں بھی تو شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے، چاہے دبئی میں رہو چاہے پاکستان میں رہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، شیطان دیکھتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، اور اس کی CID بھی ایسی ہے کہ جس راستے سے جاؤ وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، جس راستے سے جاؤ
نہیں ہے تو اب کیسا ہونا چاہیے رہبر؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شیطان زندہ ہے تو امام کو بھی زندہ ہونا چاہیے، اگر شیطان حاضر ناظر ہے تو امام کو بھی حاضر ناظر چاہیے، اور اگر شیطان کا ہمارے اوپر تسلط ہے تو رہبر ایسا ہونا چاہیے جس کا شیطان پر اقتدار، وہ یہ نہ کہے کہ اگر میرے اوپر شیطان سوار ہو جائے۔ نہیں، میں نے سمجھا سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ بھائی جتنے بھی آئے منبر پر تو ہر ایک نے یہی کہا، بھائی ہم تمہارے شکر گزار ہیں، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اگر ٹیڑھے ہو جائیں تو سیدھا کرنا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اوروں کتاب کو چھوڑو، نہج البلاغہ میں جا کر دیکھو کہ اوروں نے جب بھی آئے تو کہا کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں، کیونکہ بھائی شکریہ تو اس کا ادا کرنا چاہیے جس نے چنا، جس نے ووٹ دیے۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اگر ٹیڑھے ہو جائے تو سیدھا کرنا۔ لیکن میرا مولا ظاہری طرح بھی جب آیا منبر پر تو کہا الحمدللہ الذی لقد رجع الحق الى مکانہ، یا اللہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، یا اللہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ آج حق اپنی مرکز پر آیا۔ ابھی پتا نہ چلا، ارے جو انسان کے بنائے ہوئے تھے انہوں نے انسانوں کا شکریہ ادا کیا، اور جو اللہ کا بنائے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا سمجھ میں آ رہے بات؟ آستہ آستہ جو اللہ کے بنائے ہوئے انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، جو انسانوں کے بنائے ہوئے انہوں نے انسانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ زبان سے بات کرو تو آگے چلو، دیکھو میں جملہ کہہ کر جاتا ہوں، یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اب اس کا وارث وہ ہونا چاہیے جس میں ملاوٹ نہ ہو، کہ کبھی مسلمان کبھی کافر، کبھی مسلمان کبھی مشرک، کبھی مسلمان کبھی منافق، خالص ہو، اس میں بھی ملاوٹ نہ ہونی چاہیے۔ معاف کرنا میں سمجھا نہ سکا، کہتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کو رسول سے ملاتے، ہاں ملاتے، تم بھی مجرم ہو ہم بھی، قصوروار تم بھی ہو قصوروار ہم بھی ہیں ظاہری طرح سے، لیکن یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ تم صحابوں کو رسول سے ملاتے، ہم اہل بیت کو ملاتے ہیں، قصوروار تو ایک ہی طرح کے، تو تم صحابہ کو ملاتے ہو رسول سے اور ہم اہل بیت کو ملاتے ہیں۔ لیکن بھائی بات ایک ہے، مجرم وہ ہوتا ہے جو دودھ میں پانی ملائے، مجرم وہ ہوتا ہے جو دودھ میں پانی ملائے، جو